ہاں نہیں نہیں، ان سے کہا نہیں نہیں، ہاں، اور آپ کو سب دکھا دیا کیا بات ہے جی، کیا امت یعنی رسول، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جی جی جی، یہ بے حسینیت شک، ہے۔ کیا بات ہے حضرت، کوئی کیوں پوچھے، تیری بات رضا۔ ہاں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، میں ہوں آپ کا میزبان شہریار حسن اویسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اویسی فیضان۔ ناظرین، واٹ از دا ڈیفینیشن آف نعت؟ نعت ہے کیا؟ نعت کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نعت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور حضور کے اوصاف بیان کرنا، اسے نعت کہتے ہیں۔ آپ اگر آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیں تو حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھتے ہیں اور پڑھتے کیا ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَدُّ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا رب آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کر بناتا گیا۔ تو ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اسی طرح بے شمار صحابہ اکرام، بے شمار اولیاء اکرام اور بے شمار صوفیاء اعظام نے حضور کی شان میں نعتیں لکھی ہیں۔ کوئی لکھ رہا ہے ترم فرسود جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارہ ز اسیاں یا رسول اللہ، اور کوئی لکھ رہا ہے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ کوئی لکھ رہا ہے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ کوئی لکھ رہا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ کوئی لکھ رہا ہے سبحان اللہ ماں اجمل کا، ماں احسن کا، ماں اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اسی طرح جس طرح نعت کو لکھنا ایک بہت بڑا فن ہے اور اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا ہے، اسی طرح نعت شریف کو، نعت کو اللہ کے فضل و کرم سے پڑھنا، ترنم کے انداز میں پڑھنا بھی بہت بڑا فن ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ آئیے فن نعت کے حوالے سے ملک پاکستان کا ایک بہت عظیم نام، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے فن نعت کے اعتبار سے پوری دنیا میں بہت نام کمایا، پوری دنیا میں بہت نام کمایا۔ آپ ماشاءاللہ سے ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے اپنی خوبصورت ترین آواز سے پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دل عشق رسول کے چراغ سے روشن کیے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ بچپن سے ہی نعت خوانی کا آغاز کیا اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، اس کے بعد امام حسن رضا خان فاضل بریلوی، اس کے بعد پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب اور چراغ گوڑا پیر مہر علی شاہ صاحب اور بے شمار صوفیاء اعظام کی بے شمار کلام پڑھے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں، بڑی اچھی ہستی ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آج۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت محبت فرمائی ہے انہوں نے۔ الحمدللہ آپ ایک قابل احترام ہستی ہیں اور آپ نے نعت کی نوکری کی ہے، صرف نعت کو پڑھا نہیں ہے، آپ نے نعت کی نوکری کی ہے۔ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں جناب عالمی شہرت یافتہ عظیم مداح رسول، بلبل چمنستان رسالت، بلبل چمنستان رضا، آپ کی اور میرے دل کی دھڑکن جناب قاری ریحان حبیب سروردی صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ رسول کا کرم، خیریت سے ہیں؟ مزاج شریف کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ تو حضرت الحمدللہ
اللہ کے فضل سے ہم آپ کے پاس تشریف لائے، آپ نے بڑی محبت دی. تو یہ کس طرح اس خوبصورت نعت خوانی کا آغاز اور اس سفر کا آغاز کس طرح ہوا، یہ ذرا تفصیلاً بتائیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. ماشاءاللہ. سب سے پہلے شہریار حسن بھائی آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. آپ تشریف لائے اور آپ نے محبت اور پیار کے ساتھ وقت لیا، اور کافی وقتوں میں سے میں نے بے شک وقت نکال کر بے شک حضرت اللہ کے فضل سے الحمدللہ یہ وقت برابر آیا کہ ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ یہ نسبتیں سلامت آمین رکھے. آمین ثم آمین. نعت شریف کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے آغاز میں، اور آپ نے یہ پوچھا کہ کب سے آغاز ہوا. جی تو میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ یہ اللہ کا خاص فضل اور مصطفیٰ جان رحمت گنبد خضرا کی مکین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت، اور ایسے لوگ جو صاحب نظر ہوں. جی بے شک بے شک. جب تک ان کی نگاہ میں یا ان کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت کی اللہ کا فضل تو ہوتا ہے. جی جی بالکل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت یہ تو فعل، لیکن ایک کسی ایسے بزرگ جو صحیح العقیدہ ہوں اور پھر اس دنیا میں رہ کر آپ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں اور وہ آپ کی کیا بات ہے، کیا بات فرماتے جائیں. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. تو آپ پر نگاہ بھی کرتے جائیں. بے شک بے شک. تو نعت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ولی کی نگاہ بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو نعت شریف کے حوالے سے میں سب سے پہلے عرض کروں گا کہ یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ مذہبی گھرانے کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا آغاز میں. جی جی بالکل. تو میری نانی اماں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین آمین ثم آمین. ان کا جو یعنی کہ میرا نانکا سادہ الفاظ میں آپ جی جی بالکل بالکل ماشاء اللہ. تو ان کا یہی طریقہ ہے کہ کوئی بھی نسبت ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے تو وہ اپنے گھر میں میلاد شریف، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نذرانہ محبت، حضور کے اصحاب کی بارگاہ میں نذرانہ محبت. پھر جب گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے پھر بچے بھی وہ جی بالکل اسی طرح سیم ٹو سیم. جی جی. تو الحمدللہ میری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرمائے. آمین آمین. ان کی بڑی محنت ہے میرے ساتھ، بالخصوص میری والدہ کی. کیا بات ہے کیا بات ہے. اور والد تو پھر والد ہی ہوتے ہیں. جی بے شک بے شک. لیکن والدہ کی میرے ساتھ بڑی محنت ہے. ماشاء اللہ. مجھے یاد ہے کہ جب مجھے امی نے ایک وقت میں مجھے بتایا کہ بیٹا میں یہ دعا کرتی تھی کہ جب میری شادی ہو نا تو اللہ جو مجھے اولاد دے اچھا تو وہ اے اللہ وہ تیرا بھی فرما بردار ہو وہ اولاد اور مصطفیٰ جان رحمت کی ثنا خوان ہو. کیا بات ہے کیا بات ہے. یعنی کہ وہ ان کی شروع سے یہ دعا رہی. ماشاء اللہ کیا بات ہے. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسے جیسے اولاد سے نوازتا گیا تو الحمدللہ سب حضور کے ثنا خوان. سبحان اللہ. واہ. سب حضور کے ثنا. کیا بات ہے جی کیا. یہ وہی ربط ہے جو میری نانکا سے چلا. جی 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 ماشاء اللہ وہی ربط ہے، وہی میلاد ہے، وہی. واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے. تو الحمدللہ بچپن سے ہی مجھے یاد ہے کہ وہ کیسٹ کا دور ہوتا تھا، ٹیپ ریکارڈر میں لگائی اور الحاج قبلہ پیر سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب کی نعت شریف مجھے سنانی. اور کہنا کہ بھئی یہ نعت پڑھو، ایسے پڑھو ایسے پڑھو. میرے والد صاحب نے لکھ کے دینی. صحیح ہے. اور والدہ صاحبہ نے مطلب باقاعدہ اہتمام کے ساتھ. کیا بات. اہتمام کے ساتھ. جب والدین آپ کے ساتھ اتنی محنت کر رہے ہیں اور آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو وہ بچہ کیسے
کسی میدان میں رہ سکتا ہے. صحیح بات ہے. ہائے ہائے. الحمدللہ پرائمری میں پھر اس طرح کمپٹیشن وغیرہ ذوق شوق بڑھتا گیا. پھر میری امی مجھے کہتی تھی کہ تم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے نعت پڑھنی ہے, یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ یہ کمپٹیشن میں جا رہے ہو تو یہ سب سے بڑی ٹرافی تم نے لینی ہے. مطلب ساتھ آپ میں کی توجہ جو ہے نا تربیت بھی ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں ہونی چاہیے. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. تو یعنی کہ یہ تربیت کا ایک حصہ. بے شک جی, بے شک. تو الحمدللہ وہ سلسلہ اس طرح چلتا گیا. پھر پرائمری سے آگے جس طرح اسکول میں کالجز میں سلسلہ آتا رہا, اور الحمدللہ وہ پھر حضور کی نعت کا فیض ملتا رہا, اور الحمدللہ وہ جاری ہے اللہ کے فضل سے. بچپن سے ہی الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا یہ زندگی کا حصہ ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین آپ نے سنا جس طرح حضرت نے فرمایا کہ کس طرح وہ والدین کی محنت اور محنت کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ساتھ میں بتایا کہ اس طرح بیٹا دنیا کی شہرت نہیں حاصل کرنی, حضور کی جو ہے نا وہ محبت حاصل کرنی ہے. تو انہوں نے ایک تربیت کی حضرت کی. ماشاءاللہ بہت خوب حضرت آپ نے بڑی خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ تفصیلاً جو ہمیں جواب دیا ہے. الحمد